अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो लोग नूर को सपोर्ट करते हैं, पहले मैं उनको स्टार्टिंग में ही कह दूँ कि ये वीडियो आपने शेयर लाजमी करनी है, क्योंकि इस वीडियो का जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का वो ये है, वो मैं आगे जाके आपको बयान करता हूँ कि पहली इस वीडियो में मैं 3-4 बातें करूँगा, लेकिन पहली बात ये कि नूर मुकद्दम को सपोर्ट करने का जो वक़्त है वो अब आ गया है, जो सही मानों में कि अब उनकी फैमिली खुद रिक्वेस्ट कर रही है कि उनकी फैमिली एक प्रोटेस्ट अरेंज कर रही है, और वो प्रोटेस्ट वो वाला प्रोटेस्ट नहीं है जिस तरीके से सड़कें जलाई जाती हैं, मतलब सड़कों पे आग लगाई जाती है या फिर टायर जलाए जाते हैं या फिर बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और दंगे फसाद होते हैं। अमूमन हमारे माशरे में इस किस्म के प्रोटेस्ट जब हों तो हुकूमत उस पर सीरियस नोटिस लेती है, लेकिन ये जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो महज़ब, इनके प्रोटेस्ट तो होते हैं लेकिन इनको कोई भी अमूमन संजीदा नहीं लेता। ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है, लेकिन फिर भी हम मैं कोशिश कर सकता हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं। और वो जो अब कोशिश होने लगी वो ये है कि ये अब पहले आप पोस्टर देख लें। ये पोस्टर है कि नूर मुकद्दम का सपोर्ट करने के लिए नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ग्राउंड में सामने F6 में ये 4:30 बजे से 7 बजे तक 22 सितंबर को शाम को 4:30 से 7 बजे तक प्रोटेस्ट होगा, जिसमें कैंडल लाइट होगी, टायर नहीं लाइट होंगे, टायर नहीं जलाए जाएंगे, सिर्फ मोमबत्ती जलाई जाएगी। अक्सर हमारे माशरे के अंदर लोग मजाक उड़ाते हैं मोमबत्ती माफिया के नाम से कि ये लोग मोमबत्ती, ये मतलब इनका, ये जो लोग इस किस्म का प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में तो उस पर मजाक उड़ाया जाता है कि मोमबत्ती माफिया। तो और वो लोग वो होते हैं अमूमन जो खुद अगर प्रोटेस्ट में जाएं तो ये टायर जलाने, सड़कें ब्लॉक करने और मार पीट करने वाले प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उस पर अमूमन हुकूमत के कानों पे जूं रीग जाती है, लेकिन इस तरह नहीं, इन मामलात में असर नहीं होता। दूसरी बात ये मैं दोबारा करूंगा कि इस प्रोटेस्ट पे आपने क्या करना है और जो नहीं आ सकता उसने क्या करना है, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक नीचे नंबर दिया गया है, ये नंबर व्हाट्सएप का है, इस पे ये 001 आपने डायल करना है, ये जो +1 है, और फिर ये सेव करके व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे जो लोग भी नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने पहले वीडियोस बनाई हैं वो दोबारा बनाएं। ये हम PM पोर्टल और डिफरेंट जगहों पे ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं बनाई वो अपनी 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके इस व्हाट्सएप पे सेंड करें। हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है, ये मैं हर बात की मिसाल लाजमी देता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अक्सर टीवी पे सेलिब्रेशन 14 अगस्त की हो या किसी ईद की हो तो लोग टीवी पे हज़ारों की तादाद में वीडियोस भेजते हैं ताकि हम टीवी पे आएंगे। तो ये एक कॉज है, इसमें काइंडली सपोर्ट के लिए नूर मुकद्दम को, जो आप कहना चाहते हैं सपोर्ट में, हुकूमत को, अदालत को, या जो भी जो आपकी आवाज़ आप पहुंचाना चाहते हैं वो आप रिकॉर्ड करें। और जिन लोगों को या जिन ख़वातीन को पर्दे का इशू है या वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती, तो उनको मैं बता दूं, आप कैमरे को दीवार की तरफ रख के आप सामने ना आए, वीडियो रिकॉर्ड करें 15 से 20 सेकंड की, आपकी सिर्फ आवाज़ आ जाए, आप अपना चेहरा दिखाए बगैर आ सकती हैं, या आप बुर्का पहन के आ सकती हैं, या आप खाली दीवार पे कैमरा रख के और आप वीडियो रिकॉर्ड कराएं। और ये बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे सेंड करें, और ये एक बाकायदा कैंपेन है जो कि हम शुरू कर रहे हैं मिलके, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं दोबारा वापस आने पे प्रोटेस्ट से पहले कि ये नूर मुकद्दम की जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स आया है चलान में, और जाहिर का भी, जाकर का भी, सबका आ गया, तो उनमें थेरेपी वर्क्स वालों का भी आ गया, सबका क्लियर हो गया। आपने मे भी वीडियोस भी देख ली हो तो उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक तो ये ज़रूरी बात है कि 16 तारीख को नूर की अपने फादर से लास्ट टाइम बात हुई थी, लेकिन फादर ये 18, 19, 20 को रब्ता करने की कोशिश करते रहे थे और मैसेजेस भी हुए थे, और जाहिर के और नूर के 18 तारीख को भी जाने से पहले भी कॉल पे रब्ते हुए थे। लेकिन 18, 19 और 20 जब जाहिर के पास नूर चली जाती है, तीनों दिन जो बेसिक इसकी समरी है, नूर की के फ़ोन पे कॉल्स आती भी हैं और कॉल्स नूर के फ़ोन से जाती भी हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक किस्म का मसला है कि ये क्योंकि एक तरफ होस्टेज सिचुएशन है और एक तरफ ये मामला हो रहा है, तो इसमें जो सबसे जो परेशानी वाली बात है कि कॉल की ट्रांसक्रिप्ट चूँकि सामने नहीं होती कि क्या बात हुई, और यही वीक पॉइंट उठा दिया था
خواجہ حارث نے عدالت میں کہ کال کے اندر کیا بات ہوئی یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے جو حد کی تھی اس پہ حد پہ ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ کال جو ظاہر اپنے والد کو کر رہا تھا ذاکر کو، تو کیا پتا کہ یہاں پہ ظاہر تھا اور وہاں پہ ذاکر تھا، یعنی کہ کال. تو اس کا جواب لازمی دینا بنتا ہے کہ آج کل تو موبائل جو ہے نا وہ پرسنل موبائل ہوتا ہے، وہ تو انسان پاسورڈ بھی لگا کے رکھتا ہے، سب کچھ لگا کے رکھتا ہے، تھم امپریشن بھی لگا کے رکھتا ہے. تو آپ لوگ بتائیں کوئی کسی کا موبائل یوز کر سکتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا کیس کو کھیلنے کا طریقہ ہے. تو یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، یہ اس کال ریکارڈ سے اور یہ ساری چیز اس لیے کیونکہ اب جو چیز نظر آ رہی ہے لوگوں کو وہ یہ آ رہی ہے کہ میں بھی ضمانت ہو جائے گی، خاص طور پہ عصمت کی. ٹھیک ہے، تو اس پہ لوگ تسلی یہ دیتے ہیں، شاہ خاور صاحب کے بھی اگر وکیل جو ان کی ٹیم ہے یا کسی سے پوچھیں کہ جو مین کیس ہے اس کے اندر ان کو وہ بری نہیں ہوں گے، وہ ان کو سزا ملے گی، جو مین کیس ہے ان میں ثبوت ہے. تو اگر مین کیس جو ٹرائل کا ہے اس میں اگر سزا ہوگی تو پھر اصولی طور پہ ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو 90 سے ابو% کیسز ہیں اس میں ضمانت ہو جاتی ہے اور کیس تو سالوں سال چلتے رہتے ہیں. اور پھر وہ جو ضمانت پہ جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے جو بھی، وہ باہر بیٹھ کے سب حربے اپناتا ہے. اور اس چیز کی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ضمانت کے اگر تو یہ ملزم ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اور عدالت سمجھتی ہے، وکیل صاحب سمجھتے ہیں، میں تو صرف اپنی رائے دے رہا ہوں، اگر یہ ملزم ہیں فرض کر لیں تو ضمانت بالکل ٹھیک اس صورت میں نہیں ہوگی نور مقدم کے کیس میں شوکت مقدم صاحب کے لیے. اس لیے شوکت مقدم صاحب ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا میٹر کرتی چیز کہ فیملی ان کی بہت سٹرونگ ہے. کل اڈیالہ جیل کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی، دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا، تو اس کے اندر ظاہر کا دادا جو کہ ایکس ایمبیسڈر پاکستان کا UK میں رہ چکے اور بڑی مطلب یہ چیئرمین بھی ہیں جعفر گروپ کے اور چیئرمین ہیں ان کی کمپنی کے، اور یعنی کہ ذاکر کا والد، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ ملنے گئے اور ساتھ عصمت کی بہن بھی گئی جس نے وہاں جا کے عصمت کو بسکٹ بھی دیے، پانی بھی دیا، ٹیشو پیپر بھی دیا، یہ 3 چیزیں دی. اور یہ جو فیملی ہے یہ 1940 سے بزنس میں اور پھر ظاہر کا دادا ڈپلومیٹ، جس طرح نور مقدم کے والد ڈپلومیٹ فورن سروس. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو بات ہے یہ میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جب ایک اتنی بزنس کی فیملی کمیونٹی کی اور بیوروکریسی میں بھی ہو اور سارا کچھ، تو وہ پھر اتنا آسان نہیں چیزیں ہوتی. یہ اس ملک کی آپ کو پتہ ہے پہلے سے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو اس صورت میں یہ جب سارے معاملے چل رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ضمانت نہ ہو. لیٹ سپوز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پبلک پریشر بڑا میٹر کرتا ہے. اسی لیے خواجہ حارث نے بھی اور راجہ رضوان عباسی نے بھی کہا کہ یہ کیس ہے، کیس ہوتا ہے، ڈگری ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا، تو اس کو عام کیسوں کی طرح لیا جائے اور اس کو اسپیشل کیس کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے اور سوشل میڈیا اور میڈیا پہ نہ جایا جائے. تو پہلی بات، میڈیا سے تو یہ کیس بالکل پیچھے جا چکا ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس ٹائم پریشر زیرو ہے، جو کہ مطلب زیرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہ جس سے حکومت کو کوئی فرق پڑے یا کوئی اعلیٰ عدلیہ حکم دے. جو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف کا کیس تھا، حالانکہ کرپشن کا کیس تھا، اس میں اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ ہمارا ایک جج اوپر بیٹھ کے نگرانی کرے گا، یعنی کہ لوور کورٹ کی، اور یہ کیس ڈیلی بیسس پہ ہوگا اور دن مختص کر دیے کہ اتنے دنوں میں فیصلہ آئے گا اور ہمارا جج نگرانی کرے گا. تو یہ اس قسم کی پریسیڈنس چاہتا ہے یہ کیس. پھر اس کے علاوہ وہ جو زینب واقعہ تھا اس میں چونکہ احتجاج ہوا، اس میں یہ معاملہ تھا، احتجاج اس لیول کا ہوا، خونی قسم کا ہوا کہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوگی DC آفس سے، ٹائر بھی جلائے گئے، پورا گاؤں نکل آیا. تو حکومت نے اس پہ سختی سے نوٹس لیا اور وہ دنوں کے اندر اس کو گرفتار کیا، مہینوں میں کیس کر کے اس کو سزائے موت پہ لٹکا دیا، ڈیتھ پینلٹی، اور اس پہ عمل درآمد سب کچھ. تو یہ پریسیڈنس کیسے ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نور مقدم کو بھی اس طرح انصاف ملنا چاہیے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے 3-4 کام. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، باہر کے ملکوں میں سپورٹ کرتے ہیں نور مقدم کو، تو انہوں نے ایک تو اس نمبر پہ جو میں نے دیا ہے ویڈیوز بھیجنی ہے. دوسرا، وہ اگر نہیں آ سکتے اور آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاکستان میں کوئی ریلیٹیو کوئی واقف ہوں گے تو ان کو ریکویسٹ کریں، بے شک 4 پیسے بھیج دیں کہ پلیز، مطلب سمجھ رہے ہیں میری بات، تحفہ بھیج دیں کہ یہ اسلام آباد پریس کلب میں سپورٹ کے لیے جائیں، شوکت صاحب کو ہمدردی دیں. دوسری بات، جو لوگ اسلام آباد پنڈی میں ان کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. 22 تاریخ کو 4:30 بجے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے گراؤنڈ میں اگر 10 سے 15 لوگ ہوں گے، میں خود جاؤں گا، ویڈیو لگاؤں گا، آپ کے سامنے دیکھ لیجئے گا. اگر 15 سے 20 لوگ ہوئے تو پھر شرم کی بات ہے، پھر بے حسی کی بات ہے، پھر نہ کوئی باہر والا نہ کوئی پاکستان والا YouTube پہ آ کے ویڈیو دیکھ کے انٹرٹین ہو کے یہ نہ کہے کہ وی سپورٹ نور مقدم. اسلام آباد پنڈی کی کتنی آبادی ہے، ٹھیک ہے،
کوئی 200-400 آ جائے، ٹھیک ہے، مطلب سپورٹ کرنی ہے، کینڈل لائٹ، ماسک پہن کے مہذب طریقے سے، کوئی پیسفل، جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں پیسفل پروٹیسٹ. اگر آپ لوگ وہاں پہ واقعی ایک زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو نور مقدم کی فیملی کو دلاسا ہوگا، سپورٹ ہوگی، ان کو ہمت آئے گی جو وہ اب نکلے ہیں، کیونکہ پہلے وہ شوق میں تھے اور پریشانی میں، دکھ میں تھے. انہوں نے اب ہمت کی ہے نکلنے کی، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں خدا رہا. اگر وہ بدماشوں کی طرح پروٹیسٹ نہیں کرتے، شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ان کی سپورٹ ہمیں اس سے بھی اس لیے زیادہ کرنی چاہیے. تو یہاں کی جو الیٹسٹ سوسائٹی ہے اسلام آباد کی، ممی ڈیڈی اور یہ جو عورت مارچ والے، فیمنسٹ والے، ان کو بھی چاہیے کہ سارے پہنچیں وہاں پہ. عورت مارچ لے کے نکلتے ہیں نا، پہنچیں، 22 کی کال دیں اور پیسفل وہاں پہ کھڑے ہوں، کورونا کا بھی خیال رکھیں اور کچھ بھی نہیں کرنا، مطلب ایک سپورٹ ہے. تو اس طرح یہ سپورٹ اور مہم چلتی ہے، اور پھر نور مقدم کو کیس میں شاید تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ ہو جائے، جو کہ پریشر ایک پازیٹیو سینس میں ہم کہتے ہیں کہ شاید لوگ اس کو دیکھیں کہ واقعی، یعنی کہ اس کو ری نیو کرنا ہے اس چیز کو، جو نور مقدم کا کیس ہے. کیونکہ 23 تاریخ کو یہ اس پمفلٹ میں بھی لکھا ہے، 23 تاریخ کو یہ پیشی ہے، ٹرائل کی پہلی سٹارٹ ہونا ہے. تو 23 کی پیشی سے پہلے 22 کی شام کو یہ شروعات کرنی ہے نور مقدم کی سپورٹ میں. تو اب آپ لوگوں نے ایک تو ادھر آنا ہے، اور جو نہیں آ سکتا لوگوں کو کہنا جائیں. دوسرا، جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا وہ اس نمبر پہ ویڈیو بھیجے جو میں نے دیا ہے. تیسرا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جو میری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کمپین میں شامل ہو سکیں، ویڈیو والی میں بھی اور پروٹیسٹ والی میں بھی. میں امید کرتا ہوں کہ میری لوگ اس طرح سے سپورٹ کریں گے کہ میری بات سمجھیں گے، مانیں گے اور شرمائیں گے نہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ باہر بیٹھے ہیں اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ یہ کام تو کر سکتے ہیں نا. نمبر 1، آپ ویڈیو بنا کے اس نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں سپورٹ کی. نمبر 2، اپنے رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ آئیں. اور اگر یہ 22 کو نہیں آتے تو پھر مایوسی ہے، پھر آپ نہ کس منہ سے کہیں گے کہ انصاف نہیں مل رہا، جب لوگ چاہیے ہوتی ہے لوگوں کی مدد. میں اب یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا تھا. مجھے امید ہے لوگ میری بات سمجھیں گے کہ میں نے جو یہ ساری باتیں واقع بتایا آپ کو کہ خواجہ عارض کس طریقے سے کیس کو، چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، لوپ ہولز کو، اور کس طریقے سے وہ کل ان سے ملاقات ہوئی اڈیالہ میں ایکس امبیسڈر صاحب کی جو ظاہر کے دادا ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھنے والا سمجھ سکتا. تو کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. اور جس نے مجھ سے بات کرنی ہے ڈرامہ_اور_حقیقت، یہ انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے، اس پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.